الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا حبك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب ہمی وغمی الہی آمین. پچھلی کلاس میں ہم نے علم التفسیر مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے انشاءاللہ اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے. علم التفسیر میں سب سے پہلے ہم نے تفسیر کسے کہتے ہیں اس کے لفظی معنی ہم نے دیکھے تھے، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہم نے دیکھی تھی. اصطلاحی تعریف میں ہم نے اس کو اگر ہم مختصر بیان کریں آپ کو، تو سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے لغوی معنی، پھر اس کے مرادی معنی، پھر پورے سینٹنس میں وہ الفاظ جب جمع ہو جاتے ہیں اور گرامیٹیکلی اس کا ایک جو سیکوینس بنتا ہے اس کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد ہوتا ہے اس کو سمجھنا، جس میں اس کا شان نزول، پس منظر، اس کا ناسخ و منسوخ، یہ سب کچھ مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ علم التفسیر ہے. یہ بیسیکلی تفسیر کی اصطلاحی تعریف ہے. ایک طالب علم جب تفسیر سیکھتا ہے تو اسی طرح اسی پیٹرن پر اس کو سمجھایا جاتا ہے. ایک استاد، ایک مفسر، ایک معلم جب سکھاتا ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو، تبھی ہی سامع کو یعنی لسنر کو، سننے والے کو بات مکمل طور پر سمجھ آتی ہے. اب قرآن چونکہ ایک جامع کلام ہے اور اس کی تفسیر کے لیے ماخذ کیا ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صرف نازل نہیں کیا بلکہ صاحب قرآن کو بھی نازل کیا، یعنی صاحب قرآن کو بھی بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سب سے پہلے مفسر قرآن تھے. اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی تھے اس وقت جو مفسر بھی تھے، مربی بھی تھے، قاری بھی تھے اور مزکی بھی تھے. جتنے بھی ہم نے علماء کی کیٹیگریز اب بنا کے رکھی ہیں وہ فقط ایک ذات میں اللہ تعالیٰ نے سما دی تھی. تو کتنا بڑا بوجھ ان کے کندھے پر تھا جس کو انہوں نے بخوبی احسان کے ساتھ مکمل کیا، جس کی تاریخ گواہ ہے، جس کے اثرات آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعین ہی قرآن اسی طرح موجود ہے. صحابہ اکرام نے ان سے سیکھا. سب سے پہلے شاگرد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیے وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے دنیا کے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، جن کی شخصیات کی گواہی خود قرآن پاک دیتا ہے. اتنی معزز ہستیاں تھیں. تو یہ قرآن پاک، اس سے جڑنا، اس کی تجوید پڑھنا، تفسیر سے آگاہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے یہ ذمہ داری مکمل کر لی تو اس ذمہ داری کو امت پر دیا ہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان ہی امانت کے ساتھ اس کو پورا کرے. تو تفسیر کے ماخذ جو لیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، جس میں قرآن کہیں کہیں اگر اجمالی ذکر کرتا ہے تو اس کا مفصل ذکر دوسری آیات میں موجود ہوتا ہے، جس کی ہم نے اگزامپلس بھی دیکھی تھی. دوسرا سورس، دوسرا ماخذ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی صحیح احادیث، آپ علوم الحدیث پڑھ رہے ہیں، صحیح احادیث 5 شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. یہ وہ صحیح اور غلط نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ علم الحدیث، علوم الحدیث، حدیث سائنس کی ٹرمینالوجی میں جو صحیح کی کیٹیگری ہے جس میں 5 شرائط شامل ہوتی ہے وہ بات ہے احادیث صحیحہ. اس کی تفسیر، اس سے تفسیر لی جائے گی. پھر اگر ان 2 سورسز میں نہیں ملتی اگر کسی بات کی وضاحت جو کہ بہت کم ہے، تو پھر ہم تیسرا سورس کون سا یوز کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی، اس دنیا کے انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان پیدا کیے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. تو ان کی بات کو لینے کے لیے جو اسٹینڈرڈ لیا گیا وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات میچ کرتی ہے، جو احادیث صحیحہ کے لیے شرط رکھی گئی ہے، وہی آثار صحابہ کے لیے بھی شرط رکھی گئی ہے. اس کے اکارڈنگ ہو جاتا ہے تو
تفسیر کو لے لیں گے. لیکن اگر کہیں بھی کوئی قول ٹکرا جاتا ہے تو مجتہدین اس بات کی تطبیق کریں گے کہ ان دونوں اقوال کو کیسے جمع کیا جائے اور صحیح بات پر کیسے پہنچا جائے. یہ ہو گیا تیسرا ماخذ. چوتھا ماخذ اقوال تابعین. یہ بھی گولڈن پیریڈ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ تابعین بھی شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ ڈائریکٹ صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی. ان کے لیے بھی یہی معیار ہے کہ ان کا قول اگر تو صحابہ کرام کے قول کے بالکل بعین نہیں ہے، مطابق ہے، تو وہی حیثیت رکھے گا جو آثار صحابہ کی ہے. لیکن اگر کہیں مس میچ ہو جاتے ہیں دو تابعین کے اقوال، تو مجتہدین اجتہاد کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کس قول کو ترجیح دی جائے، یا اگر ان دونوں میں تطبیق کرنا ممکن ہوگا تو تطبیق کر لی جائے گی. یہ میں آپ کو مختصراً بیان کر رہی ہوں، باقی سب ہم ڈیٹیل پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آتا ہے، یہ مین سورسز سے آپ سمجھ لیں. اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو جاتی ہے اور احادیث ملتی ہیں تو اس کو تقویت دیتی ہیں، اقوال صحابہ ملتے ہیں وہ تقویت دیتے ہیں، اقوال تابعین ملتے ہیں تو تقویت دیتے ہیں. لیکن اگر قرآن سے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں ملتی تو ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں مکمل ہو جاتی ہے اور اقوال صحابہ بھی ملتے ہیں تو وہ اس کو تقویت دیتے ہیں. اسی طرح اگر ان دونوں سورسز میں قرآن اور احادیث میں نہیں ہوتا تو ہم صحابہ کرام کے اقوال کی طرف، پھر ہم تابعین کے اقوال کی طرف. اگر یہاں پر تک پہنچ کر ہمیں کوئی اگر بالفرض بہت ہی کم ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں 0.0 کے اس پر ہوگی، ریشو اس پر ہوگی کہ کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں سمجھنے کے لیے اسرائیلیات کا رخ کرنا پڑے، اس کے لیے بھی آپ کو 3 اقسام ہم نے بتائی تھی. پہلی تو وہی جو اگر قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو شامل کر کے اور اس کی قرآن پاک کی تفسیر میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک جو سیکنڈ کیٹیگری ہے جو قرآن سے بالکل ٹکراتی ہے، اس کو تو لینا جائز ہی نہیں ہے. جس میں میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت غلط باتیں منسوب کرتے ہیں جس کو ہماری زبان پر لانا بھی ہم ادب کے خلاف سمجھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں جو ہم اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، تو ان کو تو بالکل ہی رد کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خاموش ہے قرآن، تو وہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تم تکذیب کرو نہ تصدیق کرو. اگر بیان کرنا ہے تو کرو، اور اگر نہیں کرنا تو اس سے قرآن پاک کی تفسیر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے بعد ایک سورس ہے لغت عرب. لغت عرب کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب قرآن پاک میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جس میں ڈکشنریوں کو چھاننا پڑتا ہے. جیسے کہ ایک لفظ ہے جبت، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھلکا. جب آپ نے جبت اور طاغوت کی بات پڑھی تھی تو جبت کا مطلب ہے چھلکا. لیکن چھلکا اگر قرآن میں ایز اٹ از استعمال کر لیتے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ کوئی معنی نہیں ہوگا. اس کے مرادی معنی کون بتاتا ہے؟ قرآن اور حدیث. تو اسی طرح لغت میں صرف انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث سے ہمیں کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ہیں. اتنا ہی بس لغت کا استعمال ہے قرآن پاک. اگر اس کا بہت بعید معنی، بہت دور جا کر کوئی معنی لیا جاتا ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے. وہ باطل ذرائع میں آئے گا، قرآن پاک کی تفسیر کے ماخذ میں نہیں آئے گا، گڈ سورسز میں نہیں آئے گا، اوتھینٹک سورسز میں نہیں آئے گا. پھر ایک اور آخری چیز ہم نے پڑھی تھی عقل سلیم. عقل سلیم ہم نے آپ سے کہا تھا وہ عقل سلیم جس پر اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوق بشر انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، شرف دیا ہے توحید کے ساتھ پیدا کر کے. اگر وہ اپنے سینسز کو توحید کے ساتھ برقرار رکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے دروازے قیامت تک کھلے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے اسرار چھپا کے رکھے ہیں، ایسے پوشیدہ عجائبات ہیں جس کا قیامت تک وہ اسرار کھلتے رہیں گے اور عقل اس کو پاتی رہے گی، اس کا ادراک کرتی رہے گی. لیکن یہ عقل اگر سلامت ہوگی تو، اگر یہ عقل ملحد ہو گئی، یہ عقل اگر مشرک ہو گئی تو پھر اس کا رخ بدل جائے گا. تو عقل کا درست استعمال جس کے ذریعے ہم سورسز کو بھی یوز کریں گے، جو ہم نے پیچھے مذکورہ جتنے بھی سورسز ہیں وہ پڑھے، تو وہ عقل سلیم ہمیں غور و فکر اور تفکر پر ابھارے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا ہے کہ تم غور و فکر کرو قرآن پاک، تدبر کرو قرآن پاک میں. اور اس کا سب سے بڑا سورس عقل ہے، اور عقل بھی عقل سلیم. تو یہ سارے سورسز ہیں جو قرآن پاک کے لیے تفسیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کچھ ہم نے آپ کو 1-2 سورسز وہ بھی بتائے تھے جو قرآن پاک میں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اس میں کیا تھے؟
تفسیر بالرائے اور تفسیر بالاشارہ. کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اشارہ ہوا، کچھ اپنی رائے سے بیان کرتے ہیں، تو یہ سب ساری ہم کہہ لیں گے کہ عقل کی خرافات ہیں یا پھر شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے لوگوں کے لیے رکھتا ہے، تو ان سورسز پر نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ علم و تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا. چلیں جی، انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے جو کہ سبعۃ احرف. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تدوین قرآن، حفاظت قرآن کے مراحل پڑھے تھے. اس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مصحف عثمانی جو تیار کیا تھا حضرت عثمان نے. اچھا، حضرت عثمان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک حدیث منقول ہے جو انہوں نے نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہاں، یہ حدیث ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے تھے نا، تمہارے دل اگر تقویٰ سے اگر تمہارے دل تقویٰ سے بھر جائیں تو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے سیر نہ ہو. تمہارا دل ہر وقت چاہے کہ تمہارا دل ہمیشہ چاہے گا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، اور تم کبھی بھی نہیں تھکو گے. اور میں یہ کہتی کہ جس بات پر انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دلائی اسی پر ان کی موت ہے. اور آج بھی مصحف عثمانی قرآن سے ایک نام جڑ گیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. تو ایک انسان کی اتنی محبت جب قرآن سے جڑتی ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت، اس کے اس عمل کو جاری رکھتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم مصحف عثمانی کا جو اس میں سبعۃ احرف جمع کر دی گیا، ایسا مصحف انہوں نے تیار کیا جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ نقطے نہیں ہیں اور حرکات نہیں ہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سبعۃ احرف کو جمع کر دیا جائے. یہ سبعۃ احرف در اصل کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. سبعۃ احرف، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور احرف حرف کی جمع ہے. 7 حروف، یعنی قرآن مجید کے 7 حروف. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے مختلف قبائل تھے. یہ چیز آپ مثال کے طور پہ اپنے ملک میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ بہت اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں. ان کی اپنی مادری زبان کچھ اور ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہر مادری زبان اپنی بولنے والا جب وہ اردو بولتا ہے تو ہر ایک کا بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اسی طرح عربوں میں بھی، وہ اگرچہ عرب تھے لیکن ان کے انداز مختلف تھے. اگرچہ تمام قبائل کی زبان عربی تھی لیکن بعض الفاظ اور لہجوں میں بہت فرق تھا. بعض اوقات ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے بعض الفاظ ادا نہ کر سکتا تھا، اس لیے قرآن مجید کی قرأت میں وسعت پیدا کر دی گئی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جبرائیل نے مجھے قرآن ایک قرأت میں پڑھایا، یعنی ایک انداز میں پڑھایا، تو میں مسلسل زیادہ قرأتوں میں قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 7 قرأتوں تک اجازت لے لی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت ملتی ہے، صحیح بخاری کی ہی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ. یہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل کیا گیا. 7 احرف 7 قرأتوں میں، 7 انداز میں، 7 لہجوں میں، 7 حروف میں نازل کیا گیا. ان میں سے جو قرأت بھی تمہیں آسان ہو اسی کے مطابق پڑھ لو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک بہت مشہور واقعہ ہوا تھا اس حدیث کا، جو پس منظر ہے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں ہشام بن حکیم، کو سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. میں نے محسوس کیا کہ ہشام یہ سورت اس طرح تلاوت نہیں کر رہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی. میں نے نماز ہی میں ان کی خبر لینا چاہی. آپ سب جانتے ہیں جلالی طبیعت کے تھے حضرت عمر، قرآن پاک میں تبدیلی تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے. جہاں سے وہ گزرتے تھے شیطان بھی وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتا تھا. جلالی طبیعت تھی، ان سے صبر نہ ہو سکا.
میں نے نماز ہی میں ان کی خبر لینا چاہی، بمشکل صبر سے کام لیا، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر لیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ صورت آپ کو کس نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے کہا واللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں ان کو زبردستی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گیا اور سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دو۔ پکڑتے ہوئے لے گئے تھے، وہاں تک پکڑا ہوا تھا کہ یہ دیکھیں قرآن پاک میں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہشام سے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ہشام نے سورت پڑھ کر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھی بالکل ٹھیک پڑھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جیسے آسانی ہو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی میں نے آپ کو ایک حدیث پڑھ کے بتائی نا، اس کا شان نزول یہ ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا، یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہو کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، میں اسے قسم دیتا ہوں کہ کھڑا ہو کر اس کی شہادت دے۔ یہ سن کر بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہادت دی اور شہادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ دراصل انہوں نے جو مصحف عثمانی تیار کیا تھا تو ان پر بہت سارے اعتراضات اٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تدوین قرآن میں یہ بات کہی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ گواہی دی تھی، اور وہ ایک حضرت علی کا قول میں نے آپ کو نقل کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جس پر بہت سارے صحابہ کرام نے، ان جو لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کی تردید میں بہت سارے اپنے جو اقوال کہے تھے وہ تاریخ نے قلم بند کر لیے ہیں، جس میں سے ایک ہم نے آپ کو حضرت علی کا سنایا تھا۔ تو چونکہ لوگ اعتراض کر رہے تھے تو ممبر پر اس کا جواب دینا ضروری تھا اور صحابہ کرام کی شہادت لینا ضروری تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس شہادت کو لیا۔ یہ مسند ابی یعلا کی روایت تھی۔ لہٰذا صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن 7 احرف پر نازل ہوا ہے۔ 7 احرف کا مقصد کیا تھا کہ قرآن کو 7 حروف پر نازل کرنے کا مقصد امت کے لیے دراصل آسانی پیدا کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھوں۔ میں نے عرض کیا میری امت پر آسانی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اسے 7 حرفوں پر پڑھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملے اور فرمایا جبرائیل مجھے امی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عربی قوم لکھنا پڑھنا دونوں نہیں جانتی تھی، لہٰذا ان کا کبھی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا، اور ایک استاد چونکہ اس قوم کے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہے نا، اس کے لیے اتنا شفیق ہوتا ہے، اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد کے لیے آسانی ہو، تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے حضرت جبرائیل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل مجھے امی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ان میں بوڑھے مرد اور عورتیں بھی ہیں اور بچے بچیاں بھی ہیں، کیونکہ قرآن بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ اور لیکن ہمارا حال اس لیے بالکل مختلف ہے کیونکہ ہم بچپن سے مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ ہم شروع سے قرآن اپنے بچے کو، جیسے بچہ بولنا سیکھتا ہے نا تو وہ شروع سے عربی بولنا سیکھ جاتا ہے نا، اس لیے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن آلریڈی ایک نو مسلم جو ہوتا ہے، ایک نیولی مسلم جو ہوتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا، اپنی زبان کو بدلنا، اپنے تلفظ کو چینج کرنا بہت مشکل۔ اور ہم پر اللہ کا ایک اور بڑا احسان ہے کہ ہم اردو زبان بولنے والے ہیں۔ اردو اور عربی میں بہت مشابہت ہے، صرف لہجے کا فرق ہے، آپ سمجھ لیں، ورنہ بہت مشابہت ہے۔ بہت سارے الفاظ 60% ورڈز ہمارے اور اردو زبان کے اور عربی زبان کے تقریباً ملتے جلتے ہیں، تو اتنی محنت ہمیں نہیں کرنی پڑتی جتنی دوسری زبان کے لوگوں کو کرنی پڑتی۔ تو یہ چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا تھا قرآن پاک، اور ہر ایک اس بات کو چاہتا تھا کہ ہم ویسا ہی پڑھیں جیسا اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں، ان لوگوں کی پریشانی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے آگے بتا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، سے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور طویل حدیث ہے جس کا آخری حصہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گی۔
کہ جبرائیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے، بس جس حرف پر وہ پڑھیں گے ان کی وہ قرات درست ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ میں ایک لفظ ہے مالک یوم الدین، ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین۔ سعودی عرب، ہندوستان، پاکستان کے جتنے بھی قرآن ہیں اسی انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ افریقہ، مصر ان کی قرات سنیں تو یہ مالکی کے بجائے ملکی پڑھتے ہیں، ملکی یوم الدین۔ اگر آپ میم، لام اور کاف لکھتے ہیں اور اس پر کوئی حرکات نہیں لگاتے، جیسے کہ مصحف عثمانی کا یہ رسم الخط ہے، یہ ان کا سٹائل تھا کہ انہوں نے نقطے اور حرکات نہیں لگائے، شوشے برابر لگائے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں 7 قرات سما سکیں، کیونکہ کئی الفاظ کا بھی اختلاف ہے تو وہ شوشوں کے ذریعے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر میم، لام، کاف لکھتے ہیں تو میم پر جب آپ زبر لگائیں گے اور لام کے نیچے زیر اور کاف پر زبر تو کیا پڑھیں گے؟ ملکی۔ اور اگر میم پر کھڑا زبر لگا لیتے ہیں اور لام کے نیچے زیر اور کاف پر زیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ مالکی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اختلاف ہے جس کو مصحف عثمانی میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو ملکی یوم الدین، ملک کا مطلب ہے بادشاہ اور مالک کا مطلب ہے مالک، تو وہ مالک ہے یوم الدین کا، وہ بادشاہ ہے یوم الدین کا۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ معنی میں وسعت آتی ہے۔ یہ 7 احرف کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا امت کی آسانی کے لیے، دوسرا فائدہ یہاں سے اس مثال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے معنی میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ملکی اور مالکی دونوں کے معنی ہم تفسیر میں شامل کر سکتے ہیں، اور یہ کیسے اضافہ ہوا؟ 7 قرات کی وجہ سے، 7 احرف کی وجہ سے۔ لیکن یہ سن کر اگر کوئی پریشان ہو جاتا ہے کہ اس طرح تو قرآن میں تبدیلی ہو گئی نعوذ باللہ، تو ہمیں یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے بتایا، پڑھایا اور لکھوایا گیا ہے اسی طرح، اور یہ سارے طریقے مصحف عثمانی میں جمع کر دیے گئے۔ تو یہ 7 حروف کا دراصل مطلب کیا ہے؟ اس کے ضمن میں کئی اقوال آتے ہیں، لیکن ہم صرف آپ کو ایک راجح قول بتائیں گے جس کو ترجیح دی گئی ہے ہر دور میں اور ہر کتاب میں۔ وہ امام رازی رحمہ اللہ کا ہے، رازی، رے الف زے چھوٹی ہے۔ قرآن کریم کے 7 حروف کی سب سے بہترین تشریح جو انہوں نے بیان کی وہ کیا ہے؟ حروف اختلاف سے مراد قراتوں کا اختلاف ہے۔ دراصل یہ حروف کا اختلاف کیا ہے؟ 7 احرف کیا ہے؟ قراتوں کا اختلاف ہے، اور 7 حروف سے مراد اختلافات قرات کی 7 نوعیتیں ہیں، 7 ٹائپس ہیں۔ چنانچہ قراتیں تو اگرچہ 7 سے زیادہ ہیں، آپ نے سنا ہوگا 7 قرات بھی، 10 قرات بھی، تو قراتیں چنانچہ قراتیں تو اگرچہ 7 سے زیادہ ہیں، لیکن ان قراتوں میں جو اختلاف پائے جاتے ہیں وہ 7 قسم کے ہی ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ 7 قسم کے کون سے اختلافات ہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ قاری 7 قرات کے ماہر ہیں یا 10 قرات کے ماہر ہیں۔ تو یہ جو مختلف قراتیں ہیں ان میں اختلاف کی جو نوعیتیں ہیں، ٹائپس ہیں، کہاں کہاں فرق ہوتا ہے، اس کی 7 قسمیں ہیں، ان کو 7 حروف کہا گیا ہے۔ یہ جو 7 قسمیں ہیں، 7 فرق ہیں، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ 7 احرف۔ اب یہ کہاں پر ہے اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ اختلافات آئے ہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ جہاں ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے بالکل نیا ہو ان کے ذہنوں کو قبول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو، کیونکہ جو قرآن آپ بچپن سے پڑھتے، دیکھتے، سنتے آئے ہیں اس سے کچھ الفاظ آپ کو مختلف ملیں گے، لیکن اس بات پر آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائے گئے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے خود اس کو اس طرح لکھوایا ہے اور سکھایا ہے اور پڑھایا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ بات ذہنوں میں اگر آتی بھی ہے تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو احادیث بیان کی ہیں، اور یہ احادیث ساری آپ کو میں نے زیادہ تر بخاری اور مسلم کی بیان کی ہیں، اور ترمذی کی بھی اس میں روایات ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم 7 قرات کا اختلاف کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔
اسما کا اختلاف، اسم کی جمع اسما ہے، اسما کا اختلاف اگر آپ جو لوگ گرامر پڑھ چکے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور باقی دیگر جو طالبات ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو اسم میں ہم پڑھتے ہیں واحد، جمع، تثنیہ یعنی سنگولر، پلورل اور ڈوئل. اس کے علاوہ ہم مذکر مؤنث پڑھتے ہیں. تو اس میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اسما کا اختلاف پہلا اختلاف ہے. مثلا ایک قرات میں آتا ہے تمت کلمات ربک، اور ایک قرات میں آیا تمت کلمت ربک. تو یہ واحد اور جمع کا اختلاف ہو گیا. ایک جگہ کیا ہے تمت کلمات ربک، اور ایک جگہ کیا ہے تمت کلمت ربک. تو واحد اور جمع کا اختلاف ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کے کلمات مکمل ہو چکے، تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا. اس کے علاوہ افعال میں اختلاف. افعال فعل کی جمع ہے، کام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کام میں کرنے میں تین اس کے آپ سمجھ لیں، ماضی اور حال اور مستقبل. ٹھیک ہے، تو عربی میں ماضی ہوتا ہے اور حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع جس کو کہتے ہیں. تو ماضی اور مضارع کا اس میں اختلاف ہے. کسی قرات میں فعل ماضی ہے، کسی قرات میں فعل مضارع ہے، یا فعل امر کا صیغہ ہے. امر اور نہیں بھی فعل سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح ابواب کا اختلاف ہوتا ہے. جب انشاءاللہ گرامر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ایک ہی روٹ لیٹر کو مختلف دروازوں سے داخل کر کے اس کے مختلف معنی پیدا کیے جاتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، علم، تعلیم، معلم، عالم، یہ سب کیسے بنا؟ اس کی ڈفرینٹ ڈائز ہیں جس پر اس کو بٹھا کے اس کے معنی سیٹ کیے جاتے ہیں. تو اس میں اختلاف ہے. جیسے ایک قرآن پاک میں آیت ہے سورہ سبا کی 19، ربنا باعد بین اسفارنا. ایک قرات میں یہ ملتا ہے اور ایک میں یہ ملتا ہے باعد بینا. باعد عین پر تشدید ہے اور زیر ہے. باعد بین اسفارنا. پہلے میں نے آپ کو کیا پڑھ کے بتایا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا باعد بین اسفارنا. اور ایک اختلاف ہے باعد بین اسفارنا. ایک اور اختلاف بھی ہے ربنا بعد بین اسفارنا. ربنا بعد بین اسفارنا. اس کے علاوہ تیسرا اختلاف وجوہ اعراب. اعراب کا یعنی حرکات کا اختلاف. مختلف قراتوں میں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش کا اختلاف ہے. مثلا ایک قرات میں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ بروج کی آیت نمبر 15 میں ذو العرش المجیدی. ایک اور قرات میں آتا ہے ذو العرش المجید. تو یہ حرکات کا اختلاف جہاں پر آیا ہے تو یہ بھی نزولی اختلاف ہے. تو یہ تیسرا اختلاف ہم نے پڑھا. ایک اور اس کی مثال ہے هل من خالق غیر اللہ. هل من خالق غیر اللہ. ایک اور قرات میں آتا ہے هل من خالق غیر اللہ. تو یہ پیش اور زیر کا اختلاف ہے. ایک اور اختلاف کی قسم نمبر 4، الفاظ کی کمی اور بیشی کا اختلاف. کہیں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کہیں کم ہیں لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایک قرات میں کم الفاظ اور دوسری میں زیادہ ہیں. مثلا ایک قرات میں آتا ہے وما خلق الذکر والانثى. قرآن پاک میں آتا ہے وما خلق الذکر والانثى، اور دوسری قرات میں صرف آتا ہے والذکر والانثى. وما ما خلق نہیں آتا، والذکر والانثى بس اتنا آتا ہے. اسی طرح الفاظ کی کمی اور زیادتی کا ایک اور جگہ اختلاف ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے تجری من تحتها الانہار. تجری من تحتها الانہار. دوسری قرات میں آتا ہے تجری تحتها الانہار. من ہٹا دیا تو کیا بن گیا تحتها الانہار. تجری تحتها الانہار. ایک اور جگہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں آتا ہے وسارعوا، اور دوسری قرات میں آتا ہے سارعوا، واو نہیں آتا. تو یہ کمی بیشی بھی اللہ کی طرف سے ہے. پانچواں اختلاف تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہے، یعنی کلمات کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی. گرامیٹیکلی ایک جو ترتیب ہوتی ہے نا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا گیا ہے.
یہ ہم بھی اکثر کرتے ہیں اپنی زبان میں. صرف آپ کو اگزامپل کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی زبان میں اگر کوئی الفاظ بولتے ہیں یا کوئی جملہ بولتے ہیں، وہی جملہ اگر کوئی اور بولتا ہے تو اس کی ترتیب آگے پیچھے اگر تھوڑی ہو جاتی ہے، معنی خراب نہیں ہوتا اگر، تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے. صحیح. اور یہ نزولی ہے. تو تقدیم و تاخیر کا اختلاف یعنی ایک قرات میں کوئی لفظ مقدم یعنی پہلے کر دیا گیا اور دوسری میں مؤخر یعنی بعد میں پڑھا گیا. مثلا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک قرات میں اس طرح پڑھا گیا ہے، اور ایک قرات میں پڑھا جاتا ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور ایک جگہ آتا ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت. معنی ایک ہی ہے، صرف ترتیب آگے پیچھے ہوگی. ایک اور اختلاف ہے، آل عمران کی آیت نمبر 195 میں آتا ہے وقاتلوا وقتلوا، اور ایک جگہ آتا ہے وقتلوا وقاتلوا، تو وہ آگے پیچھے کلمات کر دیے جاتے ہیں، تقدیم اور تاخیر کر دی جاتی ہے. ایک اور مثال آتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. دوسری قرات میں آتا ہے فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا. تو یہ تقدیم اور تاخیر کر دی گئی، کلمات وہی رکھے گئے اور معنی بھی وہی بنتے ہیں، اور یہ نزولی اختلاف ہے. ایک اور اختلاف بدلیت کا اختلاف، اس میں ایک قرات میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرات میں دوسرا لفظ ہے، اس میں بالکل کلمہ ہی چینج کر دیا جاتا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 جس میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کی طرف گزرتے ہیں اور وہ اللہ کے عذاب میں آ کر اور پوری تباہ ہوئی ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں اور 100 سال کے لیے ان کو سلا دیتے تھے. تو وہاں ایک لفظ آتا ہے ننشزوہا، ان کے گدھے کو یہ جو لفظ آتا ہے ننشزوہا، تو ایک تلاوت میں آتا ہے ننشروہا. ہم جو تلاوت پڑھتے ہیں اس میں ہے ننشزوہا، اور ایک اور تلاوت میں آپ دیکھیں اس میں شوشے بالکل سیم ہیں، نقطے نہیں لگائے گئے ہیں مصحف عثمانی میں، لیکن ننشزوہا اور ننشروہا دونوں پر سے نقطے اور حرکات ہٹا دی جائیں تو جو قرات کا اختلاف ہے وہ ایک ہی مصحف میں سمیٹ دیا گیا. تو ننشزوہا اور ننشروہا. ایک اور بالکل ہی الفاظ کا اختلاف ہے طلحن، طلحن آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو ایک لفظ ایک کلمہ آتا ہے طلعن، ہا کی جگہ عین، ہم مخرج ہے نا ہا اور عین، طلعن، ٹھیک ہے. تو ایک قرات میں طلعن ملتا ہے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے سورۃ حجرات میں فتبینوا، اور اس کی جگہ آتا ہے فتثبتوا. ایک قرات میں اختلاف ہے، چینج کر دیا گیا فتثبتوا، فتبینوا کو فتثبتوا. اور بھی کافی اختلافات ہیں لیکن ہم نے آپ کے لیے مختصراً کچھ اختلافات کی مثالیں بیان کی ہیں. 7واں اور آخری اختلاف لہجوں کا اختلاف، جو بولنے کا سٹائل ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہے، حرف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، مد کو زیادہ کھینچنا ہے، کم کھینچنا ہے، تجوید کے جو قواعد ہیں اس میں جہاں اختلاف ہوا ہے وہ لہجوں کا اختلاف آخری اختلاف ہے. اس میں تفخیم اور ترقیق یعنی حرف کو موٹا یا باریک پڑھنا. امالہ کی ایک مثال ملتی ہے نا قرآن پاک میں جس میں ہم مجریہا پڑھتے ہیں، تو بعض قراءتوں میں مستقل جتنے بھی اس طرح الفاظ آتے ہیں اس کو امالہ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے موسیٰ کو موسیٰ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مجریہا کو مجریہا بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اختلافات لہجوں کا اختلاف ہے آخری اختلاف. اس میں مدات کا قصر کرنا، طول کرنا، توسط کرنا، اسی طرح اظہار اور ادغام کا اختلاف، یہ سارے اختلافات لہجے کے اختلافات ہیں. تو یہاں تک 7 اختلافات الحمدللہ مکمل ہو گئے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں جو مصحف اپنا تیار کیا تھا، ان تمام اختلافات کو جمع کر دیا گیا تھا. انہوں نے اپنے عہد خلافت میں قرآن مجید کے 7 نسخے تیار کروائے تھے، ہم نے آپ سے بتایا تھا،
اور ان تمام قرأتوں کو اس طرح جمع کروایا تھا کہ قرآن کریم کی آیات پر نقطے اور حرکات نہیں ڈالے گئے تھے، تاکہ ان مذکورہ قرأتوں میں سے جس طرح کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے۔ اکثر قرأتیں اس رسم الخط میں سما گئی تھیں، اور جو قرأتیں اس رسم الخط میں نہ سما سکیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک نسخہ ایک قرأت کے مطابق لکھا اور دوسرا دوسری قرأت کے مطابق لکھا گیا۔ علماء امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قرأتوں کو یاد کرنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم القرأت اب ایک فن بن چکا ہے، لیکن اس میں ایک بات اس سلسلے میں اصولی طور پر ہمیشہ مسلم رہی تھی اور آج بھی رہی ہے کہ صرف وہی قرأت قرآن کی حیثیت قبول کی جائے گی جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ ان 3 شرائط پر جو قرأت پوری اترتی ہے وہ 7 عشرہ قرأت میں شامل کی جاتی ہے، باقی نہیں۔ پہلی، مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، جو حضرت عثمان نے مصاحف تیار کیے تھے 7، اس میں اس کی گنجائش ہو۔ نمبر 2، عربی لغت کے قواعد کے مطابق ہو، ایسا نہ ہو کہ عربی لغت کا کوئی قاعدہ اس میں اختلاف کرتا ہو۔ تو دوسری شرط عربی لغت کے قواعد کے مطابق ہو، اور تیسری شرط وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور ائمہ قرأت میں مشہور بھی ہو۔ ائمہ کہتے ہیں امام کی جمع ہے ائمہ، تو ائمہ قرأت جو قرأت کے ایکسپرٹس ہیں جن کو ائمہ قرأت کہا جاتا ہے، تو ان کے ہاں معروف بھی ہو مشہور بھی ہو۔ جو ایکسپرٹس ہیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ایک فن بن چکا، تو اب یہ ایک ایسی فیلڈ بن گئی ہے کہ جس میں ایکسپرٹی آ گئی ہے، تو وہ علماء قرأت کے سامنے مشہور بھی ہو۔ تو یہ 7 احرف ہے جو الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور جس کو مد نظر رکھ کے مصاحف عثمانی تیار کیے گئے تھے۔